عرصہ صدیق اکبر ہیں، تقی ہیں بلکہ شاہ اتقیا صدیق اکبر ہیں، امیر المؤمنین ہیں آپ، امام المسلمین ہیں آپ، نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہیں، سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہے ان کی، رفیق سرور ارض و سما صدیق اکبر ہیں۔ ہمارے آقا مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کیا اجر دیتی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حضرت جبرائیل امین حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں آئیں گے۔ قیامت کے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جائے گا کہ آپ جنت میں چلے جائیں بغیر حساب و کتاب کے، کوئی حساب و کتاب نہیں آپ سے ہوگا، اعمال نہیں تولے جائیں گے، آپ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہ جواب ارشاد فرمائیں گے کہ نہیں، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک مجھ سے محبت کرنے والے سب کے سب لوگوں کو جنت میں داخل نہ کر دیا جائے۔ یعنی یہ آپ کی محبت کا بھی اجر کیسا ہے کہ بندہ آپ سے محبت کرے، تو آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھ سے محبت کرنے والے بھی جنت میں نہ چلے جائیں۔ کیسی اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبولیت ہے۔ آپ کا نام عبداللہ ہے، صدیق آپ کا لقب ہے، ابو قحافہ آپ کے والد کا نام ہے، ابو بکر آپ کی کنیت ہے۔ آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں جو بالغ مردوں میں اسلام جنہوں نے قبول کیا۔ آپ معین الدین بھی سب سے پہلے ہیں، بانی مسجد بھی سب سے پہلے ہیں، میرے آقا کے ساتھ دوستی کرنے والے بھی ہیں، صدیق لقب پانے والے بھی ہیں، جانشین مصطفیٰ بھی ہیں، یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں۔ ان کی شان میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی 32 آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ ان کی شان میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سینکڑوں احادیث مبارکہ موجود ہے، اور ان کی محبت کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے مجدے اور خوشخبریاں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن جنت اور جہنم کی چابیاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ رکھیں گے حضرت رضوان داروغہ جنت، اور کہیں گے کہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے یہ جنت اور جہنم کی چابیاں ہیں، جسے چاہیں آپ جنت میں بھیجیں، جسے چاہیں جہنم میں ڈال دیں۔ یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ عزت ہے اللہ کی بارگاہ میں آپ کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت یہ مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ سے محبت فرمائی بھی اور محبت کرنے کا حکم بھی دیا۔ آپ کا بغض، آپ کی نفرت، آپ کے بارے میں کمزور کلمات کہنے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے منع فرمایا، اور عبرت والے کئی واقعات ہوئے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب معراج پر گئے نا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر گئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ پاک کا دیدار کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو اس رات حضرت جبرائیل امین نے وزیر مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق کی شان بیان کرتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا جائے گا، ان کو کہا جائے گا کہ ابوبکر آپ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق کہیں گے کہ جب تک مجھ سے محبت کرنے والے جنت میں نہیں چلے جاتے، میں اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا۔ کیا شان ہے ان کی! اور پھر آپ کی شان میں پتہ ہے اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کونوا ربانیین، اس کا ترجمہ ہے کہ ربانیین بن جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ، یہ اس کا سادہ ترجمہ ہے۔ اب اس کی تفسیر ابو عباس عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا ربانیین سے مراد کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو کہا گیا کہ ربانیین بن جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ۔ کون ہوتے ہیں اللہ والے، کیسے ہوتے ہیں؟ تو حضرت ابو عباس رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس آیت میں ربانیین سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔
ہمیں کہا جا رہا ہے کہ صدیق اکبر جیسے بن جاؤ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اوصاف اپنی ذات کے اندر پیدا کرو، ان جیسا خوف خدا، ان جیسا تقوی، ان جیسی ریاضت، ان جیسی نماز، ان جیسی تلاوت، ان جیسی عبادت، ان جیسا عشق رسول، ان جیسی محبت، ان جیسی مخلوق کی خیر خواہی کرنے کا جذبہ، یہ ساری چیزیں اپنی ذات کے اندر پیدا کرو، ان جیسے بن جاؤ۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ہمیں حکم دیا گیا کہ اس بندے کی پیروی کرو، اس آدمی کے راستے پر چلو جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس سلطان المفسرین ہیں، آپ کہتے ہیں یہاں من انابا الیہ، جس کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا، جس کے نقش قدم پہ چلنے کا حکم دیا گیا، جس کی سیرت کو اپنانے کا حکم دیا گیا، جن جیسا بننے کا ہمیں آرڈر دیا گیا، وہ کون ہے؟ من انابا الیہ سے مراد کون ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں من انابا الیہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یہ ہیں جن جیسا بننے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کیسے بنیں گے ان جیسے؟ ان کی عبادت، ان کی ریاضت، ان کی بندگی خدا، ان کا عشق مصطفیٰ، ان کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی، لوگوں کے ساتھ لوگوں کے کام آنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں مدینے میں ایک بڑھیا تھی، اس کے گھر میں جاتا تھا اور گھر میں جا کے اس کے کام کاج کر دیتا تھا۔ وہ نابینا تھی، کام نہیں کر سکتی تھی، تو کہتے میں ایک دن گیا تو اس کے گھر کے سارے کام ہو چکے تھے، پانی گھڑے میں بھرا ہوا تھا، جھاڑو لگ گیا تھا، صفائی ستھرائی ہو چکی تھی۔ میں نے کہا یہ کون کر گیا؟ پھر میں دوسرے دن گیا، تھوڑی جلدی چلا گیا، پھر کام ہوئے تھے۔ میں تیسرے دن پھر تھوڑا جلدی گیا، پھر گھر صاف ستھرا، پانی بھرا ہوا، بڑھیا کے گھر کے سارے کام کوئی کر گیا تھا۔ کہتے میرے اندر تجسس پیدا ہوا کہ یہ کون بندہ ہے جو میرے آنے سے پہلے کر جاتا ہے۔ کہتے میں رات کو ہی چھپ گیا اور چھپ کے دیکھنے لگا کہ دیکھوں تو صحیح کون ہے جو عمر سے آگے نکل گیا، جس کو عمر سے بھی زیادہ نیکیاں کمانے کا شوق ہے، جس سے عمر آگے بڑھ ہی نہیں پا رہا۔ کہتے ہیں میں جب رات وہاں چھپا تو صبح کے وقت میں نے دیکھا مسلمانوں کے خلیفہ، امیر المؤمنین، یار غار مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہونے کے باوجود، اگرچہ خلیفہ مسلمین ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ اس بڑھیا کے گھر میں آ کے صفائی کر رہے ہیں، پانی بھر رہے ہیں، اس کے گھر اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس دن میں نے کہا کہ خدا کی قسم اے عمر، زندگی میں کبھی بھی تو ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتا، نیکیوں میں ابو بکر سے سبقت نہیں لے کے جا سکتا۔ ان کو میرے آقا نے پہلا نمبر عطا فرما دیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سب صحابہ سے افضل کہا ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ہمارے لیے کیا درس ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک کی 3 آیتیں ہمیشہ میرے پیش نظر رہی ہیں۔ ویسے تو پورا قرآن آپ پڑھنے والے تھے اور آپ قرآن پہ عمل کرنے والے تھے، لیکن 3 آیتیں بالخصوص ہمیں سکھا گئے۔ فرماتے ہیں یہ 3 آیتیں ہمیشہ میرے ذہن میں رہتی ہیں، میں انہیں بھولتا نہیں، مجھے یاد رہتی ہیں، اور ان 3 آیتوں پر میں عمل کرتا ہوں۔ وہ 3 آیتیں کون سی؟ پہلی آیت ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی تکلیف دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تیرے ساتھ بلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا، رد کرنے والا نہیں۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مجھے پتا چل گیا کہ اگر اللہ میرا بھلا کرنا چاہتا ہے تو پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو میرا برا کر سکے، اور اگر اللہ نے میرے نصیب میں کوئی آزمائش لکھی ہے تو اب پوری کائنات میں کوئی بندہ نہیں کہ جو اس آزمائش کو روک سکے۔ دوسری آیت فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے یہ آیت پڑھ لی تو اس کے بعد میں نے اللہ کے علاوہ ہر چیز کو چھوڑ دیا، ہر چیز کی یاد کو چھوڑ دیا، اللہ کا ذکر کرنے لگ گیا۔ تیسری آیت وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ کہتا ہے زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ فرماتے ہیں اس آیت کو پڑھنے کے بعد خدا کی قسم میں نے روزی کی فکر ہی چھوڑ دی ہے کہ رزق کہاں سے آئے گا۔ 3 آیتیں اور 3 سبق۔
آپ نے اپنی زندگی میں ان آیتوں کو رہنما بنایا اور ہمیں درس دے دیا. کتنا پیارا درس ہے, کتنی مختصر سی گفتگو میں آپ نے ہمیں زندگی کا مطلب سمجھایا ہے کہ چلیں پورے قرآن پر عمل کرنا ہے ہم نے. لیکن ان 3 آیتوں کو جو بندہ پلے باندھ لیتا ہے, ایک پہلی چیز کا ذکر ہوا, جو پہلی چیز آپ نے بیان کی نا, تبتل, اللہ کے علاوہ ہر چیز سے کٹ کر اللہ کے ہو جاؤ. ٹھیک ہے جی, اللہ سے کٹ کر, اللہ کے علاوہ ہر چیز سے کٹ کر اللہ کے ہو جاؤ. دوسرا تفویض, اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دو. تیسرا توکل, اللہ پر بھروسہ کرو. 3 چیزیں ہمیں سکھائیں. پہلی یہ کہ اللہ کے علاوہ سب سے کٹ جاؤ, دل سے نکالو سب کو اور اللہ سے لو لگاؤ. دوسرا فرمایا کہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنا شروع کر دو. ٹھیک ہے, مجھے پریشانی ہے, آزمائش ہے, بیماری ہے, تکلیف ہے, میں کسی سفر میں ہوں, تو میرا کام ہے کہ میں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دوں. تیسرا فرمایا کہ اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھ جاؤ, توکل کرو اللہ پر. یہ بڑے اہم وصف ہیں جو آپ کی ذات کے اندر تھے. یہی وصف اگر ہم اپنائیں, کوشش کریں, تو کیسے زبردست اور صاف ہیں یہ, کہ مومن بندے کے لیے یہ سب سے بنیادی سبق, سب سے ضروری سبق ہے بندہ مومن کے لیے, کہ ہم دنیا سے کٹ کر, لوگوں سے کٹ کر اللہ کے ساتھ لو لگائیں. ایسے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں کہ جن کی لو اللہ سے لگی ہوتی ہے, ظاہراً دیکھنے میں وہ لگتے ہیں کہ یہ فقیر سے لوگ ہیں, یہ ان کی زندگیاں ہمارے لیے پتہ نہیں قابل رحم, قابل ترس ہوتی ہیں, لیکن انہوں نے جب اللہ سے وہ لو لگا لیتے ہیں نا, پھر ان کی زندگیوں کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. وہ ایک فقیر گلی سے گزر رہا تھا, تو اس کے پاؤں پڑا نا کیچڑ میں, تو چھینٹے اڑے, تو اڑ کے وہ ایک بندہ اپنی محبوبہ کے ساتھ, اپنی عورت کے ساتھ کھڑا تھا دروازے پہ, اس کے کپڑوں پہ پڑے, محبوبہ کے کپڑے گندے ہو گئے, تو اس نے اسے تھپڑ دے مارا فقیر کو. فقیر آگے گیا, بارش ہوئی تھی, تو ٹھنڈ تھی, تو ایک حلوائی نے گرما گرم دودھ کا پیالہ پیش کر دیا کہ لو پیو ملنگو. تو اس نے دودھ پیا, اللہ کا شکر ادا کیا. واپس آیا تو وہاں ہجوم تھا, لوگ جمع تھے. اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ جو ہے نا, یہ بندہ ابھی چھت سے گر کے مر گیا جس نے تجھے تھپڑ مارا تھا, تو نے اسے بددعا دی ہوگی. اس نے کہا بددعا نہیں دی, بس مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے تو دودھ پی کے بھی شکر ادا کیا, تھپڑ کھا کے بھی شکر ادا کیا, مجھے لگتا ہے کہ اس کی محبوبہ کے کپڑے میں نے گندے کیے تو اس سے برداشت نہیں ہوا, اور جب اس نے اللہ کے محبوب کو تھپڑ مارا تو اللہ سے بھی برداشت, اس نے بھی بدلہ لے لیا, اور خدا نے بھی اسے عبرت کا نشان بنا دیا. یعنی یہ اگر اس کی محبوبہ تھی تو میں بھی تو کسی کا ہونا, میں نے بھی تو کسی سے لو لگائی ہے, ہم نے بھی تو کسی کے سامنے اپنے آپ کو بیچا ہوا ہے نا. ہم ایسے تھوڑی ہیں. جب بندہ اللہ سے لو لگا لیتا ہے نا, بندہ اللہ کی سپرد اپنے معاملات کر دیتا ہے, اللہ پہ توکل کرتا ہے, پھر خالق کے کائنات کا وعدہ ہے, وہ فرماتا ہے کہ تو اپنے معاملات میرے سپرد کر, مجھ سے ڈر, توکل پیدا کر اپنی ذات کے اندر. یہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تجھے وہاں سے دوں گا جہاں تیرا گمان بھی نہیں جاتا, تو سوچ بھی نہیں سکتا, تیرے خیال میں بھی نہیں آتا ہوگا کہ وہاں سے بھی مل سکتا ہے, لیکن اللہ پاک تجھے وہاں سے عطا فرما دیتا ہے. اور دوسری چیز ہمیں یہ سکھائی گئی کہ تفویض, اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دو. اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ میرے اوپر ایک مالک ہے, معاملات کو چلانے والا ایک ہے میرے اوپر, کہ وہ میں جو بھی کر لوں گا بالآخر معاملات کو درست کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا ہے نا. تو معاملات پھر اللہ کے سپرد کر دیے جائیں. وہ بنی اسرائیل کا نا ایک شخص تھا, فرعون کے, قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے یہ واقعہ, کہ فرعون کے دربار میں بیٹھا تھا, تو فرعون نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا کیا علاج کیا جائے. تو درباریوں نے مشورہ دیتے ہوئے ڈر رہے تھے, تو فرعون نے کہا میرا دل کرتا ہے کہ ہم ان کو قتل کر دیں. تو اس کا ذہن تھا کہ موسیٰ علیہ السلام رہیں گے نہیں تو پھر میرے خلاف بولے گا بھی کوئی نہیں. تو سب نے کہا یہ ٹھیک ہے, قتل کریں گے اور مل کے کریں گے قتل. تو جب انہوں نے یہ کہا نا, تب وہیں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا, ہے وہ فرعون کے خاندان سے تھا, لیکن وہ پوشیدہ طور پہ حضرت موسیٰ پر ایمان لا چکا تھا. وہ بندہ کھڑا ہوا, اس نے تقریر کی پوری, ان کو سمجھایا کہ تم کتنا غلط کر رہے ہو. یہ نہیں کہا کہ میں ایمان لے آیا ہوں, بڑے ڈھکے چھپے انداز میں بڑی حکمت کے ساتھ
اس نے کہا تم کیوں قتل کر رہے ہو؟ وہ تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے، نیکی کی طرف بلا رہے۔ اس نے جب سمجھایا نا تو فرعون کے دل میں فوراً خیال آیا کہ یہ میرا ہو کے پھر ان کی حمایت میں کیوں بول رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل بعد میں کریں گے، پہلے اس کو قتل کرنا چاہیے، یہ غدار ہے۔ تو اس بندے کے لفظ پتہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں کبھی پڑھیے گا، کتنا مزہ آتا ہے اور کتنا لطف آتا ہے۔ جب فرعون نے کہا نا ہم تجھے قتل کر دیں گے، چھوڑیں گے نہیں اسے، سب نے کہا ہاں اسے قتل کر دینا چاہیے، کوئی اس کے پاس دفاع کے لیے ہتھیار نہیں، وہ بالکل تنے تنہا، کمزور، نہتا، اور یہ قتل کرنے والوں کے پاس سارا کچھ تھا، طاقت بھی تھی، زور بھی تھا، بادشاہ بھی بنا ہوا تھا۔ یہ جب اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، چھوڑوں گا نہیں، تو اس بندے نے یہ نہیں کہا کہ میں تیرا مقابلہ کروں گا، مجھے معاف کر دو، یہ کر لو۔ اس نے کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، تو اپنا زور لگا، میں نے اپنا معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دیا ہے، اب رب جانے اور تو جانے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنا معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دیا ہے، ہاتھ لگا کے دکھا۔ اس نے بھی ٹل لگا دیا پھر، لیکن اس بندے کو قتل نہیں کر سکا۔ معاملہ اللہ کے سپرد، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، چھوٹا سا جملہ ہے قرآن مجید میں، یہ ہم بھی یاد کر لیں۔ کبھی ہو جاتا ہے بندے کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں تو بندہ ہاتھ اٹھا کے کہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یا اللہ میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا ہے، جو میرے حق میں ہے وہ بہتر، جو میرے حق میں بہتر ہے وہ کر دینا۔ تو انشاءاللہ جب ہماری سوچ یہ بدلے گی نا، بنے گی آہستہ آہستہ۔ پھر تیسری چیز آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سکھائی، توکل۔ یہ جس بندے کا مضبوط ہو جاتا ہے، جس بندے کو اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ ہو جاتا ہے، پھر وہ بندہ کبھی بھی مار نہیں کھاتا۔ ایک شخص کا واقعہ میں پڑھ رہا تھا، واقعہ لکھا تھا کہ وہ گھر آیا تو عشاء کی نماز کے وقت بچے سوئے ہوئے تھے، بیوی سے پوچھا بچوں نے نماز پڑھی ہے؟ کہا نہیں پڑھی۔ کہا انہیں اٹھاؤ نماز پڑھیں۔ بیوی نے کہا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، میں نے بڑی چلاکی کے ساتھ بچوں کو سلایا ہے، یہ اٹھ جائیں گے تو تنگ کریں گے۔ اس نے کہا اٹھاؤ نماز پڑھیں۔ اس نے کہا کھانا نہیں گھر میں۔ اس نے کہا اٹھاؤ نماز پڑھیں۔ اس نے کہا کھانا نہیں ہے گھر میں۔ اس نے کہا کھانا کھلانا میری ذمہ داری نہیں ہے، میری ذمہ داری نماز پڑھانا ہے، کھانے کا ذمہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میرے ذمہ ہے، مجھے اپنا کام کرنے دو، اللہ اپنا کام کرے گا۔ اور اللہ نے کر بھی دیا۔ اینڈ پہ لکھا ہوا ہے میں اور آپ یہ سوچ بنانے کی کوشش کریں، میرے ذمہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ میرے ذمہ کیا ہے؟ نیک کام کرنا۔ میرے ذمہ کیا ہے؟ اپنی آخرت کی فکر کرنا۔ میرے ذمہ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا۔ میرے ذمہ کیا ہے؟ ہاں رزق حلال کے لیے محنت مزدوری کرنا بھی میرے ذمہ ہے، لیکن بندہ ہلکان ہی ہو جائے، ماری جائے، نماز چھوڑ دے، دکان بند نہ کرے، سفر نہ چھوڑے، گاڑی کو بریک نہ لگائے، نماز چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، کمال ہو، کتنا کمال ہو گئے، دوڑ لو جتنا دوڑنا ہے۔ اللہ کی ذات سے بھاگنے والوں کی کبھی پوری نہیں پڑتی، نماز سے بھاگنے والوں کو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کا رزق پورا ہو جائے۔ اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرنا ہی پڑے گا، مجبور ہو کر کرنے کی بجائے ہم خوشی سے اقرار کریں کہ یا اللہ میرا کام نمازیں پڑھنا، قرآن پڑھنا، محنت مزدوری کرنا ہے، اب پوریاں کیسے پڑیں گی، ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی، یہ تو جانتا ہے، یہ تیرا کام ہے۔ جب یہ توکل بن جائے گا نا، پھر انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا۔ 3 سبق ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمائے۔ آج آپ کا دن ہے، یوم وصال ہے، اصال ثواب بھی کریں، ختم بھی دلائیں، لنگر بھی بانٹیں، لیکن آپ کی سیرت سے یہ درس لیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک تو دنیا سے کٹ کے اللہ والے ہو جاؤ، دوسرا اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دو، اور تیسرا اللہ پر توکل کرو۔ یہ 3 کام تم کر لو، باقی اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ تمہاری زندگی آسان کر دے گا، آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔